محمد اقبال، جلدی بولو ڈاکٹر محمد اقبال۔ اقبال۔ اس سے کسی نے پوچھا آپ کی شاعری اتنی مشہور کیسے ہو گئی؟ تو اقبال نے کہا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ سب سرکار کا کرم ہے، حضور کا کرم ہے۔ میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہاں چلے مولوی صاحب؟ اے مولوی صاحب ادھر دیکھو، کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آنا نہیں ہم، جاؤ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیریت سے جاؤ۔ اللہ پروردگار عالم آپ کو نیک بنائے، آمین اور تھوڑا بہت ادب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کوئی صاحب جانا تو نہیں چاہتے؟ میں پھر بات شروع کر دوں گا، آپ اٹھو گے تو مجھے تکلیف ہوگی، میں ٹوکوں گا ایسی جیسے انہیں ٹوکا ہے، اور یہ دعائیں بھی دے دوں گا اور اپنا کام بھی کر دوں گا میں۔ ہاں تو اقبال نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا۔ کتنا پڑھا؟ 1.25 کروڑ مرتبہ۔ تو اس کے 1-2 شعر لوگوں کو یاد ہو گئے۔ تو مجھے بتاؤ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کتنا درود پڑھا ہوگا، جن کا پورا سلام دنیا کو یاد ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عربی نہیں جانتے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے کلام، جو اردو نہیں جانتے وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں۔ زبان عربی ہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ عرب کے لوگ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے سلام کو سننی جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، ذرا دھیان سے سننا بھائی، کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، کیسا ہی ڈیکوریشن کر لو، کیسا ہی مزین و آراستہ کر لو، اب تو گھروں میں یہاں پہ یہ ٹائل لگے گی، یہ ٹائلز یہاں لگے گی، یہ ٹائلز یہاں لگے گی، اس جگہ پہ یہ ٹائلز لگے گی، یہ باتھ روم کی ٹائلز ہے، یہ روم کی ٹائل ہے، یہ یہاں پہ لگے گی، ایسے گھر بننے لگے۔ مگر اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو مگر تمہارے گھر برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جس گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا وہ گھر برباد ہو کر رہے گا۔ کیا بات ہے، حق ہے اللہ۔ یعنی جس گھر میں عورت ہو، مکان ہوتا ہے عورت سے، اور عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بات کو آپ؟ یعنی جب عورتیں بگڑ جائیں، طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جب ماں بے حیا ہو جائے، جب ماں بے غیرت ہو جائے، تو سنو پھر اچھے بچے دریافت نہیں ہوتے، پھر بچہ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، پھر بیٹی بھی اس کا نام کو ڈبا دیتی ہے، وہ پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک بے حیا عورت آ جائے پورے خاندان کا نقشہ بدل دے گی۔ اچھا خاصا معزز خاندان ایک عورت کے پاؤں کے آنے سے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ بولو صحیح حالت۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ شادی کرنے سے پہلے دیکھتے تھے، حسان بھائی سمجھو ہے آپ کی نہیں؟ ہاں توجہ رکھو۔ پہلے لوگ شادی جب کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نانی تک تلاش کرو، ہے نا بھائی؟ نواسی سے شادی کرنی ہے تو نانی کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا نہیں، نانی کا اثر بیٹی پر، بیٹی کا اثر نواسی پر۔ سبحان اللہ۔ اب تو نہیں دیکھتے، اب تو میاں بڑی بڑی پڑھی لکھی نیک لڑکیاں، شریف بچیاں پردہ کرنے والی گھروں میں بیٹھی ہیں، مالدار کی بگڑی ہوئی لڑکی، بے پردہ لڑکی، بے حیا لڑکی، بے غیرت لڑکی، اس کے رشتے آ رہے ہیں چونکہ اس کے پاس مال ہے، اور حاجی جی ہے مگر رشتہ دیکھنے سے پہلے مال دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی حاجی جی جہیز کی طرف بڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ حج کر کے نہیں آیا ہے، یہ اپنا پیسہ اسا خراب کر کے وہاں بھی بے ایمان کا بے ایمانی بن کے آیا، اس کی نیت نہیں سمجھ سکی۔ اور آج کے زمانے کا مجاہد وہ لڑکا ہے، وہ نوجوان، اگر وہ میں سید ہوں مگر ایسے نوجوان کے میں بیچ پبلک میں ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، اسے مجاہد مانتا ہوں، اور اس کو اس زمانے کا بہت بڑا نیک انسان مانتا ہوں، جو اپنی شادی ہونے سے پہلے اپنے باپ سے کہے میرے لیے کوئی جہیز نہ دیکھنا، کوئی بہت بڑی مالدار گھر نہیں دیکھنا، میرے گھر میں دیندار گھر دیکھنا، جہاں کی لڑکی دیندار ہو، چونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو مشورہ یہ دوں گا کہ تم مالدار بھی نہ دیکھو، تم خوبصورت بھی نہ دیکھو، اگر کوئی کنیز ہو اور رنگ اس کا کالا بھی ہو پھر بھی تم اس سے شادی کر لو اگر وہ دیندار ہو، کیونکہ دیندار سے نسلیں بدلتی ہیں۔ میری کہنے کا مطلب یہ ہے آج کے زمانے کا وہ شخص مجاہد ہے جو اپنے باپ سے کہے میں جب شادی کروں گا تو میں شادی کروں گا بغیر
پیش کی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اپنے زمانے کا مجاہد ہے وہ لڑکا جو بغیر آج اس کے شادی کر لے جہیز کی. بے شک حق ہے حضرت. مگر لوگ پہلے کیا دیکھتے تھے؟ نانی. یاد ہے میری بات؟ کیا دیکھتے تھے؟ نانی. نانی کو چیک کرو, نانی ٹھیک ہوگی تو اس کی بیٹی ٹھیک ہوگی, بیٹی ٹھیک ہوگی تو نوازی ٹھیک ہوگی. بال بالکل سچ ہے, بال بالکل سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. خدا کی قسم اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو, اور اگر نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حق ہے حضرت, حق ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ. یعنی عورتیں اگر سمجھدار بنیں گی, عورتیں اگر باحیا رہیں گی تو بچیاں بھی باحیا. عورتیں اگر چاہیں تو مردوں کو بدل سکتی ہیں, ایک عورت پورے خاندان کو تبدیل کر سکتی. بے شک حق ہے. جب یہ بات ہوتی تھی کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا, مسلمانوں نے وہ کر دیا, تو لوگ کہتے تھے مسلمانوں کی تعریف سے زیادہ ان کی ماؤں کی تعریف کرو جنہوں نے ایسے نڈر بچے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. مگر اب حالات یہ ہے کہ نہ کسی کو اس کی فکر ہے, نہ کسی کو اپنی نسل کی فکر ہے, نہ کسی کو بس دنیا داری میں لگا ہوا ہے. انسان ایسا شکار ہو گیا دنیا داری کے کہ صبح اٹھتا ہے شام تک کوئی دنیا داری میں لگا رہتا ہے, کبھی وہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کو ایک دن موت بھی آنی ہے. اللہ. اس نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا, کبھی فکر نہیں کی. توجہ کریں, ذرا غور کریں میری طرف. مائیں نیک ہوتی ہیں, بیٹیاں نیک ہوتی ہیں, اپنی بچیوں کو بچپن کے وقت میں قرآن نہ پڑھانے والے, اپنے بچوں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو جنہوں نے لڑکیوں کو انگلش لباس پہنایا ہے. کون سا لباس؟ انگلش. انگریزی لباس, مردوں کا لباس. عورتوں کو, لڑکیوں کو 5 سال کی 6 سال کی کہو تو کہتے بچی ہے, بچی کہہ کے اس کا نصیب برباد کر دیا, اس کا دین چھین لیا, اس کا پردہ چھین لیا, اس کی حیا چھین لی. اب 5 سال سے 10 سال تک اس نے دوپٹہ اوڑا نہیں, اب اوڑے گی 10 سال کے بعد؟ نہیں اوڑے. اوڑے گی نہیں. فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا, فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا. ارے لڑکی بعد میں کرتی ہے, پہلے اس کی ماں بگڑی ہوتی ہے. ماں اگر ٹھیک ہو جائے تو بیٹی کی ہمت ہے کہ بگڑ جائے. میری طرف غور کرو, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں غیر منقسم ہندوستان میں, ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ایک بازید نام کا چودھری تھا, 2 بیویاں تھی اس کی, اس نے تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی اسے ٹھیک مل گئی, کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, اس کو تیسری اچھی ملی. اس وجہ سے کیوں اچھی ملی؟ نماز کی پابند تھی. سبحان اللہ. بھائی بھی نمازی, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا بھائی نمازی, اس کا باپ نمازی, اس کی ماں نمازی, پورا گھر قرآن کا پابند. مگر جب یہاں آئی تو عجیب معاملہ ہے, نہ یہ نماز پڑھے اس کا شوہر, نہ اس کی بیویاں دونوں نماز پڑھے, نہ بچے ہیں کئی وہ نماز پڑھے, نہ 100 نوکر سے زیادہ کام کرتے ہیں وہ نماز پڑھے. اب نہ تو اس کے شوہر نماز پڑھے, نہ اس کے بچے نماز پڑھے, اس کے سوتنوں کے بچے نماز پڑھے, نہ اس کے نوکر نماز پڑھے. 100 سے زیادہ نوکر ہے. اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بناؤں اپنے آدمی کو.